نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت قرآن مجید کی 100 سے زائد آیات سے ثابت ہے، اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں نبی علیہ السلام کو صراحتاً خاتم النبیین فرمایا گیا ہے۔ آیت کے الفاظ ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یہ آیت نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر قطعی دلیل ہے۔ اس آیت کی تفسیر کو جاننے سے پہلے اس آیت کے شان نزول کو جاننا اور سیاق و سباق کو جاننا ہی ضروری ہے۔ اسلام سے پہلے عرب جن بری رسموں میں مبتلا تھا ان میں سے ایک متبنہ کی بری رسم تھی۔ لے پالک بیٹے کو، متبنہ کو، منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے تھے، حتیٰ کہ علت و حرمت وراثت کے تمام احکامات میں بھی حقیقی بیٹے کی طرح ہی قرار دیتے تھے، اور جس طرح حقیقی اور نسبی بیٹے کی بیوہ اور متعلقہ سے نکاح ناجائز تھا، باپ کے لیے نکاح ناجائز تھا، اسی طرح متبنہ کی بیوہ اور متعلقہ سے بھی منہ بولے باپ کے لیے نکاح ناجائز سمجھتے تھے۔ اسلام تو کفر و ضلالت کی تمام بری رسموں کو توڑنے کے لیے آیا تھا، تو اللہ نے اس بری رسم کو توڑنے کے دو طریقے رکھے، ایک قولی اور ایک عملی۔ چنانچہ صاف لفظوں میں اللہ نے اس باطل رسم کا رد کیا تو فرمایا وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل ادعوہم لآبائہم واقسط عند اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لے پالکوں کو تمہارا بیٹا نہیں بنایا، یہ تو تمہاری منہ کی باتیں ہیں، اللہ ہی حق کہتے ہیں اور یہی سیدھی راہ ہے۔ ادعوہم لآبائہم، لے پالکوں کو ان کے حقیقی باپ کی طرف نسبت کرتے ہوئے پکارو، یہی اللہ کی انصاف کی بات ہے۔ تو قرآن مجید نے متبنہ کے متعلق بیہودہ خیالات کو باطل کرنے کے لیے بنیاد ہی سے لے پالک بنانے کی رسم ہی توڑ ڈالی۔ اس آیت کے نزول سے پہلے نبی علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام حضرت زید، جن کو نبی علیہ السلام نے اپنا متبنہ بنا لیا تھا، لے پالک بنایا ہوا تھا، اس کو حضرت زید کو تمام صحابہ زید بن محمد کہتے تھے، اور دیگر لوگ بھی زید بن محمد کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی اور فرمایا کہ یہ زید محمد کے بیٹے نہیں ہیں، ان کی نسبت حضور کی طرف مت کرو، یہ زید ان کی نسبت ان کے باپ کی طرف کرو۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس باطل رسم کو اور توڑنا ہے تو اس کے لیے ایک عملی طریقہ بھی اختیار کیا گیا، اور ہوا یہ کہ حضرت زید کا نکاح حضرت زینب کے ساتھ ہوا تھا۔ حضرت زینب کو حضرت زید نے طلاق دے دی۔ جب طلاق دے دی تو اللہ رب العزت نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب سے نکاح کر دیا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 36 میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے فلما قضا زید منها وطرا زوجناکا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم۔ تو واضح طور پر فرما دیا کہ حضرت زید نے جب طلاق دے دی تو ہم نے حضرت زینب کا آپ کے ساتھ نکاح کر دیا۔ اور کیوں کیا؟ تاکہ مسلمانوں پر یہ بات واضح ہو جائے کہ لے پالک کی بیوی سے، متعلقہ سے، بیوہ سے نکاح ناجائز نہیں ہے۔ اب جیسے ہی نبی علیہ السلام کا حضرت زینب سے نکاح ہوا تو پورے کفار نے، عرب نے شور مچا دی کہ دیکھو جی کیسے نبی ہے کہ اپنے بیٹے کی متعلقہ سے شادی کر لی ہے۔ ان اعتراضات پر قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ آپ توجہ کریں کہ کفار کے رد کرنے کے لیے، ان کے اعتراض کو رد کرنے کے لیے اتنی بات بھی کہنا کافی تھی کہ حضرت زید حضور کے بیٹے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراض اور الزام کو بنیاد سے بے اصل کرنے کے لیے اس طرح بیان کیا کہ آپ حضرت زید ہی کے نہیں بلکہ کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تمہارا اعتراض یہ بے بنیاد ہے، جہالت ہے، حماقت ہے۔ یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام تو آپ کے تو 3 بیٹے ہوئے اور ایک روایت کے مطابق 4 بیٹے ہوئے، پھر قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم،
نبی مردوں میں کسی کے والد نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ قرآن نے رجال کی نفی کی ہے، اور رجل کہتے ہیں بڑی عمر کے مرد کو۔ نبی علیہ السلام کے جو 3 بیٹے تھے وہ رجل کی عمر کو پہنچے ہی نہیں، ایسی عمر کو پہنچے ہی نہیں کہ ان کو رجل کہا جا سکے، تو آپ مردوں میں کسی کے والد نہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمائے وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ پہلے جملے ما کان محمد ابا احد من رجالکم میں اللہ نے بتایا کہ یہ کسی بھی مرد کے باپ نہیں۔ تو اس پر اگر سرسری نظر ڈالیں تو چند شبہات، اعتراضات، سوالات ذہن میں آتے ہیں۔ ان سوالات کی ازالے کے لیے اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین اور وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ چونکہ یہ جو لاکن ہے لغت عرب میں ہی اسی لیے آتا ہے کہ پہلے کلام میں جو شبہ ہوا ہے اس شبے کا ازالہ ہو سکے۔ اب پہلے کلام یعنی ما کان محمد ابا احد من رجالکم میں جو شبہات پیدا ہوتے ہیں ان میں سے ایک تو یہ کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم والد نہیں ہے تو پھر وہ باپ والی شفقت بھی آپ میں نہیں ہوگی، حالانکہ ایک نبی اس میں تو شفقت زیادہ ہونی چاہیے، اپنی امت کے لیے غائب درجہ اسے شفیق ہونا چاہیے۔ تو اگر یہ والد نہیں تو پھر باپ والی شفقت بھی نہیں ہوگی، امت پر جو نبی کی شفقت ہونی چاہیے وہ بھی نہیں ہوگی۔ اور دوسرا اعتراض یہ ہوا کہ ہر نبی اپنی قوم کا والد ہوتا ہے، اگر آپ اپنی قوم کے والد نہیں ہیں تو پھر آپ رسول بھی نہیں ہوں گے۔ تیسرا اعتراض یہ ہوا کہ جب قرآن نے کہا کہ آپ والد نہیں تو اس میں بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قسم کی تنقیص لازم آتی ہے کہ آپ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں اور پھر کفار کو ہنسنے کا موقع ملتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے آپ پر ابتر اور لا ولد ہونے کا عیب بھی لگایا، الزام بھی لگایا، اور جاہلیت کے زمانے میں خاندانی رشتوں کو، قبائلی اہمیت کو اور اپنی تحریکوں کو وہ اولاد، نرینہ اولاد ہی کے ذریعے تو آگے بڑھایا جاتا تھا۔ تو اب وہ اعتراض کرنے لگے کہ دیکھو ان کی تو اولاد ہی نہیں ہے، تو ان کی تحریک اسلام یہ کیسے آگے چلے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے وَلَٰكِن رسول اللہ کے لفظ کے ساتھ ان کے شبہات کا ازالہ کیا۔ پہلا جو اعتراض تھا کہ یہ امت کے والد نہیں تو پھر رسول بھی نہیں، تو جواب دیا وَلَٰكِن رسول اللہ، یہ امت کے رسول ہیں، روحانی والد ہیں۔ ہم نے جس باپ ہونے کی نفی کی ہے وہ حقیقی باپ ہے، آپ امت کے حقیقی باپ نہیں ہیں، آپ امت کے روحانی باپ ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر وہ خاتم النبی، ایک اس پر تو شبہ ہوا ولاکن رسول اللہ پر کہ اگر یہ اللہ کے رسول ہیں تو پھر ان کی امت میں نبی رسول پیدا ہوں گے، ان کی وراثت ان کی امت میں نبوت رسالت کی صورت میں جاری ہوگی، چونکہ جو حقیقی باپ ہوتا ہے اس کی وراثت تو اولاد کو ملتی ہے، تو کیا ان کی وراثت نبوت رسالت کی صورت میں امت کو ملے گی؟ تو فرمایا وخاتم النبیین، یہ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، ان کی وراثت ان کی امت میں نبوت رسالت کی صورت میں شائع جاری نہیں ہوگی، چونکہ یہ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اور وہ جو دوسرا شبہ تھا کہ ان میں پھر شفقت نہیں ہوگی، تو اللہ نے کیا جواب دیا وَلَٰكِن رسول اللہ، یہ روحانی والد ہیں، اور رسول ہیں تو رسول میں تو شفقت امت کے لیے ہوتی ہے اور بے انتہا ہوتی ہے۔ اور پھر یہ بھی فرما دی وخاتم النبیین، ان کی شفقت تو پہلے تمام نبی اور رسولوں سے زیادہ ہوگی، چونکہ یہ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، ان کے بعد تو ان کی امت میں کوئی نبی اور رسول پیدا ہی نہیں ہونا کہ جو امت پر شفیق ہو اور رہنمائی کر سکے، ان کی شفقت بھی انتہائی درجے کی ہوگی۔ اور جو تیسرا شبہ تھا کہ یہ تو لا ولد ہے، ابتر ہے، ان کی تو نرینہ اولاد ہی نہیں، تو ان کی تحریک کو آگے کون چلائے گا؟ تو فرمائے ولاکن رسول اللہ، یہ امت کے روحانی والد ہیں، اور جو رسول ہوتا ہے، جو روحانی والد ہوتا ہے، وہ اس کی تو ساری اولاد، امت ساری اولاد ہوتی ہے، تو یہ رسول ہیں، ساری امت ان کی اولاد ہے۔ اور پھر ہے بھی یہ خاتم النبیین کہ ان کے بعد تو قیامت تک اللہ نے کسی کو نبوت عطا ہی نہیں کرنی،
تو قیامت تک آنے والی